اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہتری آئے تو ہمیں اپنے تزکیے کی فکر کرنی ہوگی، اور اس کے بعد اس تزکیے کے نتیجے میں دو قسم کے خیر ہماری ذات سے پیدا ہوں گے۔ ایک ہے حسن تعلق۔ حسن تعلق دینداری کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کا نام ہے تعلق داری۔ اگر آپ کا فہم دین آپ کے تعلق کو خوبصورت بنانے پہ آپ کو آمادہ نہیں کر رہا تو جسے آپ فہم دین سمجھیں وہ فہم دین نہیں ہے۔ آپ دین آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترا، یا تو آپ نے اس کا اثر نہیں لیا، یا آپ کچھ اور ہی سمجھیں۔ بیوی کے ساتھ تعلق، اولاد کے ساتھ تعلق، بہن بھائی کے ساتھ تعلق، والدین کے ساتھ تعلق، پڑوسی کے ساتھ تعلق خوبصورت ہونا چاہیے، دوستوں کے ساتھ تعلق، شاگردوں کے ساتھ تعلق خوبصورت ہونا چاہیے۔ دوسرا کام ہے انفاق، ہمارے مال کا۔ وہ انسان جو معاشرے میں بڑی تبدیلی لانا چاہتا ہے اور اپنے مال کا بڑا حصہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں۔ ہمارے مال کا بڑا حصہ انفاق میں لگنا چاہیے، اور ٹھیک ہے ہمارے مال کا وہ بہن بھی ہے، بھائی بھی ہیں، والدین بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اپنی ذات سے باہر، اور پھر محلہ بھی ہے۔ یعنی اگر آپ نے اپنے محلے کے اندر کوئی کام کروا دیا ہے، درخت لگوا دیا ہے، سڑک پہ کھڈا تھا وہ بند کرا دیا ہے، کوئی گٹر آپ نے ٹھیک کروا دیا ہے، کوئی مین ہول آپ نے بنوا دیا ہے، کسی مین ہول کے ڈھکن لگا دیے ہیں، اور اس میں آپ کے 5-10 ہزار روپے لگ گئے ہیں، تو یہ انفاق ہے، اس کا اللہ آپ کو بہترین اجر دے گا۔ اگر آپ نے یہ گمنامی میں رہنے کے جذبے سے کہ ٹھیک ہے میرا نام نہ ہو، کسی کو بھی نہ پتہ لگے کہ میں نے یہ کام کروایا تھا، یہ سڑک کی مرمت میں نے کرا دی، کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ ہمارے حصے کا کام کیا ہے، ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے، ہم سوچنے سے بالکل معذور ہو گئے۔ دین خیرخواہی کا نام ہے نا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا پڑوس میں کوئی صاحب مکان بیچ کے جا رہے ہیں اور بڑی مشکل میں، ان پہ قرض چڑھ گیا تھا، بینک کا کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، بینکرپٹ ہو گئے تھے، کوئی اور پرابلم ہو گیا تھا، مکان بیچنا پڑ رہا ہے، تو آپ ان کے پاس جائیں اور آپ کہیں بھائی اپنا مکان کیوں بیچ رہے ہو، تم ادھر رہتے تھے بہت عرصے سے، تم بوڑھے آدمی ہو، کہاں جاؤ گے اب، تمہیں جو ڈفرینس ہے مجھ سے لے لو، یہاں رہ جاؤ، یا کچھ محلہ مل کے اس کے لیے تصور ہی نہیں ہے اس بات کا۔ میں بات کر رہا ہوں نا، یہ پاگل پن نظر آئے گا، آپ کہیں گے یہ پاگل پن ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اگر ہمارے اندر اس طرح کی بالکل یعنی اس کو یہ چیز امیجنیبل بھی نہیں رہی نا، تو اس کا مطلب ہے ہم روح دین اور مزاج دین سے دور ہیں۔ بلکہ میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں نا، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں اپنی کوئی چیز آنے والے دنوں میں بیچنی ہے، کوئی چیز، فریج بھی ہو سکتا ہے، ٹی وی بھی ہو سکتا ہے، گاڑی بھی ہو سکتی ہے، مکان بھی ہو سکتا ہے، فرنیچر بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو سیل کرنا ہے۔ یہ جو چیز سیل کرنی ہے، کیا ہم اس بات کا شعوری انتظام کرتے ہیں کہ بھئی یہ مجھے اپنی گاڑی بیچنی ہے تو میں اس کے سارے پرابلمز اور عیب جو ہیں اس کی ایک لسٹ بنا لوں، تاکہ جو بندہ مجھ سے خرید رہا ہو میں اس کو کہوں کہ بھائی اس گاڑی میں کچھ پرابلمز ہیں، کچھ عیب ہیں، کچھ ایشوز ہیں، آپ کو تو نظر نہیں آئیں گے لیکن مجھے پتا ہے نا، میں چلاتا تھا، مجھے پتا ہے اس کے اندر یہ پرابلم بھی ہے۔ تو اگر میں نے آپ کو یہ گاڑی بیچ دی بغیر اس کا عیب بتائے ہوئے تو میری خیر نہیں ہے۔ کیا یہ ہمارا مذہبی فہم کیا ہمیں اس درجے کا شعور دے رہا ہے کہ ہم عیب بتا کے چیز بیچیں؟ ہم پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھ لیجئے، خود ہی دیکھ لیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ بھئی یہ تو بہت ٹیکنیکل مسئلہ ہے، کیسے دیکھے گا وہ، مطلب اس کے میکینیکل الیکٹریکل کیسے دیکھے گا وہ، آٹو انجینئرنگ کا ایکسپرٹ تو ہے نہیں، خود ہی دیکھ لو آپ کے سامنے ہے جو بھی ہے۔ مطلب چالاکی نہیں، آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ اللہ سے اپنے وعدے میں سچا ہوں یا نہیں ہوں۔ یہ مجھے، اور یہ صرف میں ہی جان سکتا ہوں، کوئی اور نہیں جان سکتا۔ لوگ مجھے کچھ بھی مانیں، میں حقیقت میں کیا ہوں یہ میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ سوچ، یہ جو میں تزکیے کی بات کر رہا ہوں نا، میری سوچ، میری نیتیں، میری خواہشات، میرے ارادے، میرا عمل، میں ان سب کو ٹھیک کروں، یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ پھر میرا ذوق تعلق، میری فیملی، خاندان کے اندر وننس حاصل ہو۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ انفاق ہو، یعنی میں اپنے مال کا بڑا حصہ کسی خیر میں لگاؤں۔ اور انسانوں کی سب سے بڑی مدد جس طرح ہو سکتی ہے وہ ہے علم دینے سے۔ انسانوں کو علم کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد ایسے کر رہے ہیں کہ بھائی وہ ہمیشہ آپ کی مدد کا محتاج رہے تو آپ مدد نہیں کر رہے، آپ ظلم کر رہے ہیں۔ جیسے وہ بہت مشہور بات ہے نا، آپ اسے مچھلی پکڑنا سکھا دیں تو یہ بات صحیح ہے، مچھلی پکڑنا سکھائیے، اوزار دے دیجئے، اس سے کہیے بسم اللہ کرو، کام کرو، اس میں اسے گائیڈ کریں، مورل سپورٹ دیں، یہ کام کرنے کے ہیں۔
اللہ اس میں ہمارے لیے آسانی فرمائے۔